بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ زمر کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورۃ الزمر قرآن مجید کی 39ویں صورت ہے۔ اس کے 8 رکوع اور 75 آیات ہیں۔ یہ صورت 23ویں پارے سے شروع ہوتی ہے۔ یہ صورت مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں کو کفار مکہ کے ہاتھوں سخت مصیبتوں اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس صورت کی آیت نمبر 10 میں مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے، مسلمان کسی ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں جہاں وہ آزادی اور اطمینان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ زمر زمرہ کی جمع ہے، اس کا معنی گروہ ہے۔ اس صورت کے آخر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح کفار کو گروہوں کی شکل میں دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا اور کس طرح اہل ایمان کو گروہوں کی شکل میں جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ اس بنا پر اس سورت کا نام سورہ زمر ہے۔ سورہ زمر بہت عظیم اور فضیلت والی سورت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت نہیں فرما لیتے تھے۔ مرکزی موضوع: سورہ زمر کا مرکزی موضوع مشرکین کے عقائد باطلہ کی تردید، توحید باری تعالیٰ اور قیامت کے دلائل کا بیان ہے۔ بنیادی مضامین: سورہ زمر کا آغاز اس بیان سے ہو رہا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی خالصتاً عبادت کا حکم فرمایا گیا ہے۔ اس ضمن میں ان لوگوں کے طرز عمل کی مذمت اور نفی فرمائی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو ولی بنا لیتے ہیں اور ان کی عبادت کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جھوٹا اور ناشکرہ قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد کی نفی فرمائی اور اپنی قدرت و عظمت کی دلائل ذکر فرمائے ہیں کہ وہ زمین و آسمان کا خالق ہے۔ وہ رات کو دن پر لپیٹ لیتا ہے اور دن کو رات پر۔ اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا۔ وہ نفع نقصان کا مالک ہے، وہی موت و حیات کا مالک ہے۔ اسی نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا اور تمہارے لیے چوپائے پیدا فرمائے۔ وہی تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں مختلف مراحل سے گزار کر تمہیں تخلیق فرماتا ہے۔ وہی تمہارا رب ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے دلائل ذکر کرنے کے بعد انسان کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ اگر تم اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرو تو وہ تم سے بے نیاز ہے، اور اگر تم اس کے شکر گزار بنو گے تو وہ تمہاری اس ادا کو پسند کرے گا۔ پھر خوشحالی اور بدحالی میں مشرک انسان کی عادت کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ جب ایسے انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اسے کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے اور اس کے ساتھ شریک بنا لیتا ہے۔ پھر ان خود ساختہ معبودوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارشی سمجھتا ہے، جبکہ مومن کا یہ کردار ذکر کیا گیا ہے کہ وہ رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا، آخرت سے ڈرنے والا اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے۔ سورہ زمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے حکم فرمایا گیا ہے کہ اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیں۔ پھر نیکی کا صلہ بیان کیا گیا ہے کہ جنہوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے ان کے لیے عظیم بھلائی ہے، اور اگر ہمیں کہیں دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے اور صبر کے ساتھ مشکلات کا مقابلہ کرنے والوں کے لیے بے حساب اجر ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی لوگوں پر واضح کروایا گیا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں، اس کا فرما بردار رہوں اور اس کی توحید کا پرچار کروں۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ سفارش کی تمام صورتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ زمینوں اور آسمان کی بادشاہی اسی کی ہے، لہٰذا اسی کو پکارنا چاہیے۔ اس صورت میں بندوں کو توبہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی گئی ہے، اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بے شک وہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، لہٰذا اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اس کے مطیع و فرما بردار بن جاؤ۔ سورہ زمر کے آخری حصے میں شرک کی مذمت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ وقوع قیامت اور اس سے پہلے سور پھونکے جانے کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت برپا کرنے کا فیصلہ فرمائے گا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ ان کے سور پھونکنے پر ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، لوگ اپنی اپنی جگہوں سے نکل کر میدان محشر میں جمع ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی۔ لوگوں میں نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے اور ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آخری آیت میں جنتیوں کے جنت اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے کا ذکر کیا گیا ہے۔